بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 262 سورۃ حج آیت نمبر 40، شرک فعلی کے اوپر رد اور توحید کا بیان اور مسائل حج کا ذکر چل رہا ہے۔ تو ذالک ایک عنوان سے جب دوسرے عنوان کی طرف قرآن انتقال کرتا ہے تو عربیت کا اصول یہ کہ درمیان میں لفظ اشارہ لگاتا ہے اور مضامین بالکل قریب قریب ہے۔ تو ذالک کا ایک معنی یہ کہ الامر ذالک، یہ مسئلہ تو حج کا ہوا کہ حج میں قربانی اور احرام کھولنا اور اپنی نظریں پورا کرنا اور طواف زیارت کرنا جو کہ حج کا رکن ہے اور آخری طواف ہے جو کہ قربانی کے بعد ہے، اور اس طواف زیارت کے بعد بیوی کے ساتھ مباشرت بھی حلال ہو جاتی ہے۔ تو الامر ذالک یہ معاملہ تو حج کا تھا۔ آگے دوسرا مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، یا اعلموا ذالک، اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو، اس پر یقین کرو، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں لاؤ کہ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو شخص بھی عزت اور احترام کرے گا حرمات اللہ، اللہ کی عزت والی چیزوں کی۔ حرمات کا معنی ما یحترم، وہ چیزیں جن کی عزت اور احترام اللہ نے مقرر کی اور اللہ کے ہاں ان کی عزت اور احترام رکھی ہے، جیسے کہ بیت اللہ ہے، وہاں کا شکار ہے اور قربانی ہے اور قلائد ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ومن یعظم حرمات اللہ، جو شخص بھی عزت اور احترام کرے گا اللہ تعالیٰ کی حرمت والی چیزوں کی تو فهو خیر لہ، یہ عزت اس کے لیے بہتر ہے عند ربی، اس کے رب کے ہاں۔ اور وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اس میں رد ہے تحریم، یعنی گویا کہ اس میں ذکر ہے تحریمات اللہ کا، یعنی تحریمات اللہ، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت اور عزت اور قدر دی ہے ان کی عزت اور احترام کرنا بعین ہی عبادت اور توحید اور ایمان ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ سے رد ہے تحریمات العباد کر کے بندوں کے نام کی جو حرام چیزیں ان کی حرمت نہیں ہے بلکہ وہ حلال ہے۔ وَأُحِلَّتْ اور حلال کیا گیا لکم تمہارے لیے الانعام جانور، جیسے کہ مشرکین نے حرام کیے تھے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حرام، تو یہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ الا ما یتلی، سوائے ان جانوروں کے جو پڑھا جاتا ہے، جو بیان کیا جائے گا تم پر، یعنی جن کی حرمت جیسے کہ میتہ ہے اور لحم الخنزیر ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ ہے، جو غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہے، ان کے علاوہ یہ سب حلال ہے۔ فاجتنبوا الرجس، تو یہاں رد ہے نظر غیر اللہ پر، غیر اللہ کی نظر پر رد ہے کہ غیر اللہ کے نام پر یہ جو تم نذرانہ شکرانہ یہ جانور دیتے ہو یہ گندگی ہے، یہ شرک ہے، یہ بت پرستی ہے، اس سے بچو۔ فاجتنبوا، بچو، الرجس گندگی سے، من الاوثان جو کہ بت پرستی ہے۔ یہ من الاوثان میں من بیانی ہے، اصل معنی یہ کہ فاجتنبوا الرجس هو الاوثان ہے، یعنی ہوا عبادت الاوثان، وہ بت پرستی ہے۔ تو من الاوثان کا معنی من عبادت کل معبود، ہر معبود کی عبادت سے بچو، من دون اللہ، جو اللہ کے سوا ہے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچو قول الزور، جھوٹی بات سے۔ جھوٹی بات سے تو معنی ایک تو عام معنی مراد ہے کہ ہر جھوٹ اور فسق و فجور اور گناہ کی بات ہو گئی، لیکن دوسرا قول الزور کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ جیسے کہ بحیرہ اور صائبہ جو جانور ہے اور وہ تم نے ان کو حرام ٹھہرایا، ان کو یہ سمجھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی اور عزت کی چیزیں ہیں اور ان کا احترام اور قدر کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر افتراء اور جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو حلال کیا تو تم خود کس طرح حرام بنا کر پھر اللہ کی طرف نسبت کرتے ہو، یہ قول الزور ہے۔ حنفاء اللہ، یہ ترکیب میں منصوب ہے اور حال بنتا ہے وجتنبو سے، معنی بچو بت پرستی سے، یعنی غیر اللہ کی عبادت سے، شرک سے، اس حال میں کہ حنفاء اللہ یک رخ ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے، غیر مشرکین بھی، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ کسی کو۔ یا حنفاء یہ منصوب ہے کونو فعل محذوف کے لیے، اصل میں ای کونو حنفاء اللہ، ہو جاؤ یک رخ ہونے والے خاص اللہ کے لیے۔ حنفاء معنی یکسو ہو جاؤ، یک رخ یک طرفہ ہو جاؤ، اور صرف اللہ کی توحید پر آ جاؤ، اللہ کی توحید پر مضبوط ہو جاؤ۔ غیر مشرکین بھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور ابھی شرک کی قباحت ذکر کی جا رہی ہے کہ وَمَن یشرک باللہ،
جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے فکأنما خر من السماء، گویا کہ وہ گر گیا آسمان سے، فتخطفہ الطیر، تو اچک لیا اس کو پرندوں نے، او تہوی بہ الریح، یا پھینک دیتی ہے اس شخص کو ہوا، فی مکان سحیق، دور جگہ میں، دشت و بیابان کے اندر۔ یہ تمثیل ہے اور مثال ذکر کی ہے کہ آسمان کی مثال، یعنی توحید جو ہے نا، اس کو تشبیہ دی آسمان کے ساتھ، جو انسان ایمان اور توحید پر ہو جیسے کہ یہ آسمان کی بلندیوں پر تھا، اور جب وہ شرک کی مثال دی ہے کہ جیسے گر کر نیچے کسی بیابان اور گہری جگہ میں پڑ جائے، تو توحید کو چھوڑ کر اور ایمان کو چھوڑ کر جب شرک میں آتا ہے تو اس کو یوں سمجھو کہ جیسے کوئی شخص آسمان کی بلندیوں سے گرے اور زمین کی پستیوں میں جا کر پڑ جائے اور اس کو پرندے کھا جائیں اور ہوا اس کو دور کسی مکان میں پھینک دے۔ اور طیر سے مراد جو ہے یہاں پر پرندے اس کو اچک لینا، یہ بھی مثال ہے۔ اس سے مراد شیطان ہے، مولوی ہے، پیر ہے، اور وہ جو مشرک پیر ہیں اور مشرک مولوی ہیں اور شیاطین ہے، وہ پرندے ہیں، وہ اس کو اچک لیتے ہیں، مانا اس کو شرک میں اور کفر میں مبتلا کرتے ہیں اور اس کو دعوت دیتے ہیں شرکیات کی طرف، نذرانے کی طرف، غیر اللہ کے سامنے سجدہ اور جھکنے کی طرف۔ او تاوی بہ الریح فی مکان سحیق سے مراد یہ ہے کہ الریح سے مراد دہریت کی ہوا ہے۔ یہ شرک تو پہلے مومن موحد تھا، پھر جب مشرکین اس کو اٹھا کر لے گئے اور دعوت دی اور شرک میں مبتلا کیا، آخر کار اس کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ یہ بالکل دہری بن جاتا ہے، اللہ کے وجود سے بھی منکر ہو جاتا ہے، اور دہریت کی ہوا اس کو ایسے دور مکان میں پھینک دیتی ہے کہ کبھی ایمان کے قریب ہی نہیں آ سکتا۔ اور مراد اس سے یہ ہے کہ خطف کا معنی ہوگا کہ اس کو اچک لیتے ہیں، یعنی اس سے غیرت لے لیتے ہیں، اس کی حیا لے لیتے ہیں، اس کا مال اور شکرانہ اس سے مانگتے ہیں، اور آخر میں یہ دہریت اختیار کر جاتا ہے اور اللہ کے وجود ہی سے منکر ہو جاتا ہے۔ تو او تہوی بہ الریح، یا پھینک دیتی ہے اس کو، گرا دیتی ہے اس کو ہوا، فی مکان سحیق معنی بعید، سحقہ یسحق کا معنی ہے دور اور بعید ہونا، تو معنی یہ کہ اس کو دور جگہ میں پھینک دیتی ہے۔